بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ سورہ قاریہ کو جب کیا تو کافی حد تک ہم نے سورہ قاریہ کا کر لیا تھا نا، اور سورہ قاریہ میں جب ہم نے پڑھا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں سورہ جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری جو مکہ کی سورہ ہے تقریباً یہ قیامت کی بات کر رہی ہیں۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ قیامت کی بات کرتی ہے، کیا ریزن ہے، لیکن اب مجھے صحیح معنی میں پتہ چلا کہ کیوں خداوند عالم نے پہلے ہی اسلام جیسے شروع میں آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قیامت کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ اتنا خطرناک دور ہے، اتنا خطرناک دور ہے۔ اگر انسان کو آخرت پر ایمان نہ ہونا تو میں آپ کو بھروسے سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو چبا کے کھا جائے مینس ختم کر دے، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ یہاں پر 95% لوگوں کو یہ یعنی یقین ہوتا ہے کہ نہیں بھائی قیامت ہے، مرنے کے بعد کچھ ہے، لیکن کتنے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے سورہ قاریہ یا کافی سورہ حقہ، کیونکہ سورہ حقہ اور سورہ قاریہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ بہنیں ہیں، جیسے بہنیں ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں نا۔ تو یہ جو خداوند عالم نے ہمیں بتایا اور ہمارے لیے سورہ بھیجی تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں بنا سکیں اور ان کے ذریعے سے قیامت پر ایمان رکھ کر دوسرے بھی ہمارے شر سے محفوظ رہیں اور ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جی چلیں، اچھا اب ہم آتے ہیں، ہم نے جب کیا تھا القاریۃ مل قاریہ یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا، اور پھر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کہ جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہو جائیں گے اس دن۔ فراش المبثوث کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فراش جو ہے وہ مکڑی کو کہتے ہیں، یا فراش جو ہے وہ پروانے کو کہتے ہیں، ٹڈی کو کہتے ہیں، لیکن فراش اس کو بھی کہتے ہیں جو ایسے جو جانور جو ہوتے ہیں جیسے ٹڈی ہوتی ہے یا پروانے ہوتے ہیں جو اس وقت تازے انڈے سے نکلتے ہیں۔ جب تازہ انڈے سے نکلتے ہیں نا تو ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ تو فراش المبثوث اس لیے اللہ نے استعمال کیا ہے کہ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے نا، دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، اس وقت موت جو ہے وہ بالکل حقیقی ہو چکی ہے۔ ابھی تو ہم چاروں طرف سے دیکھتے ہیں کہ کتنے جوان مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا موت کی نیوز تو ہمیں ملتی ہی ملتی ہے، ایک دو دن کے اندر تو ملتی ہی ملتی ہے۔ تو یہاں پر جب قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے تو وہ اس قدر خوف زدہ ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے کہ ان لوگوں کو خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ یہاں پر پھر جب یہ اس طرح سے ہوگا اور پھر جو ہے وہ ہوش کھو بیٹھیں گے، لیکن مومن کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مومن جو قبر سے نکلے گا نا، بہت بڑا مومن، وہ مومن جو اس دنیا میں جو صالح بن کے رہا تھا، وہ مومن جو محمد اور آل محمد اور قرآن اور اہل بیت، اور وہ مومن جو اللہ کے عین مطابق چلا تھا، وہ جب قبر سے نکلے گا نا تو وہ اس طرح سے فراش کی طرح نہیں ہوگا، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اس کے حواس جو ہے وہ باختہ ہو جائیں، اس کے حواس جو ہے وہ ختم ہو جائیں، بلکہ اس مومن کے لیے خاص سواری بھیجی جائے گی اور اس کو سوار کیا جائے گا، اور پھر اس کو محمد اور آل محمد کے جوار میں لے کے جایا جائے گا، اس جگہ پر جہاں پر دسترخوان بچھا ہوگا، اور اس کو وہاں بٹھایا جائے گا اور اس کو کہیں گے کہ تمہارے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ اس میں سے کھاؤ۔
अब सोचें कि वो मोमिन कितना बड़ा खुशनसीब होगा कि जिसके साथ इस तरह से होगा। और वो इंसान जो फिराश की तरह जब कब्र से निकलेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा और जहन्नुम की तरफ भागेगा। और जब जहन्नुम की तरफ भागेगा तो आप खुद ही अपने आप को आग में जलाएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे इस सूरह कारिया में मिलती हैं। और सूरह कारिया के लिए भी कहते हैं कि सूरह कारिया और सूरह हाका दोनों एक जैसी हैं। जैसे कुरान में है अलकारिअतु मलकारिआ अलहाक्कतु मलहाक्का वमा अदराक मलहाक्का कज़्ज़ब समूद व आद बिलकारिआ। ये दोनों में इसमें आता है कि तुम्हें क्या पता कि हाका क्या है। हाका भी हकीकत से निकला है ना, हाका का एक ऐसा अम्र, एक ऐसा काम जो होगा और होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वमा अदरा का मल कार्य, ये दोनों एक जैसे आते हैं। अब हम आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था उसी चीज़ से, ताकि हम जल्दी से कर सकें। यहाँ पर हम आते हैं फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, यहाँ से हम करते हैं फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराक मा हिय नारुन हामिया। जल्दी से मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत हम मुख्तसर करके बताऊंगी कि वो आमाल जो कि हावी होते हैं, जो वज़नी होते हैं, वो कौन से होते हैं, और वो आमाल जो हल्के होते हैं जिसकी वजह से जहन्नुम में जाया जाता है, वो कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस वो लोग जिनके आमाल, जिनके वज़न, जिसका वज़न जो होगा आमाल का वो बहुत भारी होगा, वो कौन होंगे। अब देखो यहाँ पर मवाज़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मवाज़ीन जो होता है मीज़ान से निकला है। मीज़ान जो है वो सिंगुलर है, मवाज़ीन जो है यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। और मवाज़ीन का मतलब होता है, इसको आप नोट करें, मवाज़ीन या मीज़ान एक ऐसे तराजू को कहते हैं या ऐसे औज़ार को कहते हैं जिसके अंदर चीज़ों को का वज़न किया जाता है। और चीज़ों के वज़न की दो किस्में होती हैं। एक वज़न की किस्म होती है कि फ़िज़िकल मटीरियल चीज़ें, जो मादी चीज़ें होती हैं, उनको वज़न किया जाता है, उसको भी मीज़ान कहेंगे। और जिसके अंदर मानवी चीज़ों को, रूहानी चीज़ों को वज़न किया जाएगा, उनको भी मीज़ान कहते हैं। तो मीज़ान जो है वो दोनों चीज़ों के नाप तोलने को, यानी हर 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 वज़न करने वाली चीज़, चाहे वो वज़न मादी हो, चाहे वो वज़न जो है वो मानवी हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ मीज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बहुत ज़्यादा उलमा कहते हैं कि यहाँ इंसान, जिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलमा कहते हैं कि इंसान के जो आमाल हैं, मेरे आमाल जो है ये तो हो गए ना मादी, मैंने दुनिया में जो आमाल किए वो मादी हो गए, एक तरह से हैं तो आमाली, लेकिन उनको वज़न किया जाएगा। एक ये हमारा वज़न होगा और दूसरा जो मानवी हिसाब से वज़न होगा। और बहुत ज़्यादा उलमा कहते हैं, आप सब ने मेरे साथ पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा कि हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 8 में भी हमने इसको किया था कि मीज़ान किसे कहते हैं, वज़न किसे कहते हैं। और कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जो ख़ास तौर पर हमें इशारा करती हैं। बहुत ज़्यादा उलमा इस बात को कहते हैं कि मीज़ान, तराजू क्या है, इन्न अमीर अलमोमिनीन वल अइम्मतु मिन ज़ुर्रियती हुमुल मीज़ान। जो तराजू रखा जाएगा, अभी हमारे पास जो तराजू होता है, अभी तो देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी पहले जो था वो यूं हाथ में पकड़ते थे और एक नीचे पलड़ा एक भारी होता था। तो क़यामत के दिन जो है वो कौन सा मीज़ान होगा। तो उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत जो है वो मीज़ान होगी। यानी वो एक औज़ार होंगे, एक हथियार होंगे जिनके अंदर इंसानों के आमाल नामे और वही आमाल जो दुनिया में किए थे और मानवी हिसाब से भी उनका वज़न किया जाएगा। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें हैं, कि किसी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला ये जो मीज़ान है ये क्या है। तो ख़ुद इमाम ने फरमाया अल मीज़ान अल अदल, मीज़ान का मतलब है कि अल्लाह अदल का तराजू, अदल है, अल्लाह उस वक्त अदल का तराजू रखेगा,
اور وہاں پر جو عدل کے حساب سے جس کا جو بنتا ہوگا اسی کے حساب سے اس کو جنت اور جہنم ملے گی، اور اسی کے حساب سے جو اعمال ہوں گے نا وہ بھاری بھی ہوں گے، سبک اور سنگین ہوں گے، بھاری ہوں گے اور ہلکے ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے میزان، دوسری جگہ پر آتا ہے موازین۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں سنگولر بھی آتا ہے پلورل بھی آتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی میزان آتا ہے کبھی موازین آتا ہے؟ موازین جو ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے لیکن میزان جو ہے وہ سنگولر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے راغب جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس بات کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں حساب جو اللہ ہم سے حساب کرے گا نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں حساب کی۔ ایک حساب کرنے کی جو قسم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اعمال نامے ہوں گے، جو اللہ جو اعمال نامے ہمارے خداوند عالم ترازو کے حساب سے تولے گا، اس کو دو حساب سے تولے گا۔ ایک تو خود خداوند عالم کی ذات، اس کو نوٹ کریے گا کیوں میزان آیا ہے۔ کبھی بھی آپ سے آپ کی اولادیں، آپ کے بچے، ہمارے بچے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں یا تو موازین آنا چاہیے تھا یا تو میزان آنا چاہیے تھا، یہ دو حصے کیوں ہو گئے، یہ دو چیزیں کیوں آتی؟ بہت زیادہ بچے سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھو وہ بہت بڑے مفسر کہتے ہیں کہ خداوند عالم کیونکہ واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، تو اللہ نے میزان کے کر اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو میزان ہوگا وہ خود خدا کی ذات ہوگی، اور پہلے سب سے پہلا جو حساب کرے گا وہ اللہ کی ذات کرے گی۔ میزان سنگولر ہے تو یہاں پر خود خدا کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ میزان اللہ ہے پہلا، اور دوسرے جو موازین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد ترازو، اس کے بعد جو میزان ہے، اس کے بعد جو وزن کرنے کی جو رکھا جائے گا، جو چیزیں، جو ہتھیار، جو ویپن رکھے جائیں گے، اوزار، وہ کیا ہے؟ وہ خود محمد اور آل محمد ہے، مولا کائنات امیر المومنین ہے، اور اولیاء خدا ہے، یعنی 14 معصومین علیہ السلام ہے۔ بس پروردگار عالم کیا کرے گا کہ ان کے اندر ہمارے اعمال ناموں کو رکھے گا، تو جن کے اعمال نامے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال نامے اس میزان کے اندر، اس اوزار کے اندر جن کے اعمال نامے ہلکے ہو جائیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ وہی جنت ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات آئی ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریے گا، جو عربی والے ہیں وہ بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا کہ قرآن کی آیت ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ آپ دیکھیں راضیہ آیا ہے، استعمال کیا گیا ہے نا، راضیہ اس میں فاعل ہے، راضیتن تن جو ہے یہاں پر تائے تانیث جو آئی ہے یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ اچھا، یہاں یا پھر ہم نفسوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ، لیکن یہاں خاص طور پر یہ جو تائے تانیث آئی ہے یہ بھار دینے کے لیے، تاکید کے لیے آئی ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا راضیتن آیا ہے، مرضیتن نہیں آیا ہے، یہاں پر راضیہ اس میں فاعل آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جب وہ انسان جس کے اعمال نامے میزان اور موازین کے اندر، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میزان اور موازین، میزان یعنی اللہ، موازین یعنی محمد اور آل محمد، 14 معصومین علیہ السلام، اولیاء خدا۔ یہاں پر حضرت عباس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ میزان میں اولیاء خدا بھی آ سکتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی اگر ہم وہاں میزان میں اور موازین میں ہمارے اعمال نامے وزنی ہو گئے، بھاری ہو گئے نا، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمیں ایک ایسی زندگی ملے گی جو عیشت راضیہ ہوگی۔ مزے کی بات ہے یہاں راضیتن استعمال ہوا ہے، مرضیتن نہیں استعمال ہوا، کیونکہ راضیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی زندگی جو نعمتوں سے بھری، جو عیاشیوں سے بھری، جو خوشیوں سے بھری، جو سکون سے بھری، اس قدر کہ انسان خود راضی ہو جائے گا۔ راضی یعنی میں راضی ہو جاؤں گی، مرضیہ یعنی وہی میں راضی کرنے والی ہوں، یا مجھ سے وہ راضی ہو جائے گا، یہ پھر دوسری الفاظ میں چلا جائے گا۔ لیکن راضی کہہ کر کہا کہ اس میں فاعل، کرنے والا،
खुद मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, मैं जब देख रही हूँ सारी चीज़ों को, ये सारी नेमतें मुझे मिल रही है, तो मैं बार बार अल्लाह की तरफ आती हूँ और बहुत ही खुशी से मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, खुश महसूस करती हूँ। इसलिए मरज़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और राज़िया का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर भी हम देखिए राज़ियतुन, फिर नीचे आता है फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि हम जब दुनिया की ज़िंदगी देखते हैं ना, दुनिया की ज़िंदगी में आप देखो जितने भी हम अच्छे काम कर लें, जितना भी हम लोगों को हम कहते हैं कि दौलत के ढेर लग जाए हमारे सामने, इस कदर हमें महल मिल जाए, बंगलो मिल जाए, न जाने कितने नौकर मिल जाए, कुछ भी इस दुनिया में आप देखो हमारे लिए सारी चीज़ें अगर सारी नेमतें भी हमारे पास मिल जाए ना, तो भी वो सुकून वाली ज़िंदगी नहीं होती, तो भी कहीं ना कहीं व्याधि होती, तो भी कहीं ना कोई खौफ होता है, कोई डर होता है, मौत का डर, जुदाई का डर, सुकून का डर, वही आता है ना, चोरों का डर, किडनैपिंग का डर, पता नहीं क्या क्या डर आते ही रहते हैं। तो ये जो दुनियावी ज़िंदगी है ना, वो असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ है आखिरत की ज़िंदगी। और आखिरत में अगर इंसान को ऐसी ज़िंदगी मिल जाए फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, तो उसी के लिए कहते हैं फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। असल ज़िंदगी तो वो होती है ना। तो फिर इस दुनिया में हम कभी भी राज़ी नहीं रह सकते, उसी दुनिया में हम राज़ी रह सकते। फिर आते हैं फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिय नारुन हामिया। आपने देखा की जो मीनिंग होती है, उस कल भी हम कर रहे थे, यानी फ़उम्मुहु हाविया। का मतलब होता है कि माँ, का मतलब होता है जड़। कुछ उलमा कहते हैं, यहाँ पर आप नोट करिएगा कि सूरह कारिआ में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी माँ, माँ का मतलब होता है, आप नोट करें कि इस दुनिया में एक माँ होती है जो औलाद के लिए पनाह देने वाली होती है। माँ पनाह देने वाली होती है औलाद को। हर तरह का जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, हर तरह की हिफाजत जो चाहिए होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी माँ ही देती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिन लोगों के आमाल ख़राब होंगे, जो हल्के होंगे, लाइट होंगे, उनको जहन्नुम जो है वो पनाह देगा। जहन्नुम जो है उसकी पनाहगाह बन जाएगी, उसकी माँ बन जाएगी उसको, यानी जहन्नुम जो है उसको अपनी गोद में ले लेगी। आपने देखा कितनी ख़तरनाक बात आती है ना। और कुछ मुफस्सिर ये भी कहते हैं कि का मतलब होता है मगज़। की एक मीनिंग, जो आज हम न्यू मीनिंग पढ़ रहे हैं, की एक मीनिंग होती है इंसान का मगज़। तो क्योंकि अरब जो है वो इंसान के जो सर है ना, सर पे जो सर का सबसे हाई हिस्सा होता है, जो मगज़ का हिस्सा होता है, अरब उसको कहते हैं उम्मुर रास, यानी सर का मगज़, या सर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, या हम कहते हैं कि सर का जड़। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ का मतलब होता है मगज़। तो फ़उम्मुहु हाविया, यानी जहन्नुम वो जो जहन्नुम का असल मगज़ होगा ना, उसके अंदर फेंका जाएगा। और लेकिन कुछ इस बात को नहीं मानते हैं, कहते हैं हाविया की जो मीनिंग होती है, हमने पढ़ा है हवैया, इसके रूट वर्ड से हवैया, हवा, हम पढ़ते हैं ना हवा और हवस। तो हवा का मतलब होता है कि फेंकना, गिरना, सुकूत करना, नीचे से ऊपर से स्पीड के साथ गिर जाना, उसको कहते हैं हवैया। तो यहाँ पर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हाविया का मतलब होता है कि एक ऐसा जहन्नम जिसमें फेंका जाएगा, जिसके तह तक लोग जो है वो सुकूत करेंगे, गिर जाएंगे, बहुत ऊपर से, ऊंचाई से ऐसे गिरेंगे कि जो उसके तह में जाकर पड़ जाएंगे। तो मगज़ तो हम नहीं कह सकते, रास हम नहीं कह सकते, रास तो होता है कि वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये तो जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में आते। तो यहाँ का मतलब वही आ जाएगा, पनाह देना और गोद में संभालना और महफूज कर जाना। तो यहाँ की मीनिंग जो है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ कहते हैं फ़उम्मुहु हाविया, तो हाविया हवैया से निकला है, गिरना ऊपर से,
اور پھر حاویہ بھی جہنم کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور دوسری خطرناک بات کیا آتی ہے، میں یہ جب پڑھ رہی ہوں تو مجھے کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین مانیں ابھی تو زندگی بالکل ایسے لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں انسان 10 سال جیے یا 5 سال یا ایک دن، کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کب چلے جائیں۔ تو یہ جب ہم سب پڑھ رہے ہیں نا تو بہت خوف ہو رہا ہے کہ اے اللہ، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہمارے جتنی بہنیں، ہم سے چھوٹی عمر کی بہنیں، ہم جتنے بھائی ہم سے چھوٹے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اچانک جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اچانک کینسر ہو گیا، اچانک یہ ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کوئی نئی نئی بیماری نظر آئے گی، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں کون کتنا یہاں رہے، کتنے ٹائم کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ جب اس کا کام پورا، اللہ کا کام پورا ہوتا ہے، وہ بلا لیتا ہے اپنے بندے کو، بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کہ خدا نے کہا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ نارٌ حامیہ یعنی حامیہ کا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے روٹ ورڈز حمیہ ہے، اور حمیہ حمیہ، اور حمیہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ گرم، شدید ترین گرم، حمیہ۔ ہم کہتے ہیں نا ہم پانی کے لیے بھی کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، تو یہاں پر بھی آتے ہیں کہ حامیہ۔ اب دیکھو یہاں سب کے سب حاویہ، حامیہ، یہاں سب کے سب اس میں فاعل استعمال ہوئے، رازیہ، حاویہ، حامیہ، اس میں فاعل استعمال ہوئے ہیں، یعنی کرنے والے، کرنے والے، کرنے والے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس میں فاعل کے ساتھ تائے تانیث کا استعمال کیا گیا ہے، یہاں تاکید دی گئی ہے اور ہوگا اور حتماً ہو کر دکھائے گا، تم دیکھنا کس طرح سے یہ ہوگا۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور جرت ہے تو اس کو جھٹلا کے دکھاؤ، اس کو ریفیوز کر کے دکھاؤ، اس جہنم سے دور بھاگ کے دکھاؤ، اس کو ٹھنڈا کر کے دکھاؤ۔ یہاں پر اللہ ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے یہ بہار دے کر، اس قدر خطرناک یہ جہنم ہوگی کہ دیکھو جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے نا، اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ بہرحال یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو جملہ ہے، ایسا جہنم کی وہ تہ جہاں پھینکا جائے گا اور وہ شدید ترین گرم ہوگی۔ اچھا آخر میں بس میں آتی ہوں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اعمال ناموں کو وزنی کرتی ہیں اور اعمال ناموں کو ہلکا کرتی ہیں، جو ہمارا آخری لیسن ہے اس میں بات بس میں ختم کر دوں گی جلدی سے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال نام، یعنی وہی ہمارے کام ہیں جو ہمارے اعمال ناموں کو وزنی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو وزنی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ہلکا کرتے ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یہاں سب سے پہلے ایک خاص چیز تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہوں گے، اعمال کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، جو نیک اور صالح انسان ہے اس کا عمل، اور جو بدتر یا جو خراب انسان ہے اس کا جو عمل ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دفعہ میں فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے کہ پانی پلاؤ، میں اس کو پانی پلاؤں گی، اس لیے پانی پلاؤں گی کہ یہ مجھ سے جھگڑا کرے گا، لڑے گا، اور خدا نخواستہ میں اس کے ڈر سے اس کو پانی پلاؤں گی۔ یہ ہو گیا میرا ایک عمل۔ اور دوسرا کیا ہو گیا کہ میں نے اس کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی خوشی کے لیے۔ تو دیکھیے ان دونوں اعمال میں فرق ہو گیا نا، نیت میں فرق ہو گیا۔ تو خاص طور پر آپ نوٹ کریے گا کہ وہ شخص جو صالح ہے، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کا ایک عمل اس انسان سے 1000 گنا آگے ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معرفت نہیں ہے، معرفت ہے صحیح معرفت نہیں ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے لیکن قرآن کا پتہ نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ عالم اور جاہل، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر بھی جو دیکھنے والا ہے اور جو اندھا، میں یہ نہیں کہتی آنکھوں والا، میں وہ کہتی ہوں وہ اندھا نہیں جو فزیکل ہے، میں اس اندھے کی بات کرتی ہوں جو دل کا اندھا ہے، میں دل کے اندھے کی بات کر رہی ہوں، میں اس جاہل کی بات نہیں کر رہی ہوں جو بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیتے، میں اس جاہل کی بات کر رہی ہوں جس کا علم جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے، وہ جاہل جسے ابو جہل تھا۔ تو یہاں پر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم آتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف، کہ وہ جو حدیث بتاتے ہیں نا رسول خدا کہ
کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کے وہ ہمارے اعمال ناموں کو بھاری کرتی ہے. اس کو آپ نوٹ کریے گا. 3 پوائنٹس بتائے ہیں میرے حبیب خدا محمد مصطفیٰ نے. سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ. رسول خدا فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے اعمال کو چیز وزنی کرتی ہے، جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ روح نکلنے کے بعد تو کسی چیز کا کوئی علم، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. جب تک روح جسم میں ہے نا، تب تک ہم لوگوں کو جاننا ہے. رسول خدا فرماتے لا الہ الا اللہ یعنی بوحدانیتہ لا یقبل اللہ اعمال الا بہا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ جو ہے یعنی اللہ کی وحدانیت. خود رسول خدا فرماتے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بول دیا، بلکہ خود رسول خدا نے فرمایا لا الہ الا اللہ یعنی یہ نہیں کہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ بات ختم. نہیں، کہا بوحدانیہ، اس کی وحدانیت کو ماننا، جاننا اور سمجھنا. نمبر 2 لا یقبل اللہ اعمال الا بہا، کسی کے بھی اعمال اللہ کی وحدانیت کے بغیر قبول نہیں ہوتے. ایک اور پھر کہتے ہیں وہی کلمۃ التقوی، اور یہ جو اللہ کی وحدانیت ہے نا، جو توحید ہے نا، توحید کی معرفت ہے نا، یہ تقوی لے کر آتی ہے. یہ کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا اللہ کا سائن ہے، بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا تقوی کا. اچھا پھر کیا ہے تقوی کا؟ یہاں پہ بھی کہتے ہیں یسقل اللہ بہ الموازین یوم القیامہ. خداوند عالم کا ایک لفظ ہے لا الہ الا اللہ، اور یعنی بوحدانیہ یعنی اللہ کی وحدانیت. لا یقبل اللہ اعمال الا بہا، اللہ کبھی اعمال کو قبول نہیں کرتا سوائے لا الہ الا اللہ یعنی اس کی وحدانیت کے بغیر. اور یہ کلمہ تقوی ہے. اور اس یسقل اللہ بہ الموازین یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جو اعمال کو وزنی کرتا ہے وہ اسی کے ذریعے سے کرتا ہے. لیکن اللہ نے، رسول خدا نے اس میں 3 چیزیں رکھ دی. لا الہ الا اللہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ معرفت وحدانیت، اور معرفت وحدانیت کے ساتھ تقوی کا ہونا یعنی الرٹ رہنا، یعنی 24 گھنٹے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا کہ وحدانیت تقوی جو ہے کہاں سے وار ہو رہا ہے، کہاں سے وار نہیں ہو رہا، کہاں سے ہمیں سمجھنا ہے، کہاں سے ہمیں نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، اپنی فکر کرنا دنیا کی، آخرت کی. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نکالنا درسوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے ہیں، فیملی ہے، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، سب ہے، لیکن ہم نکالتے ہیں ٹائم. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم اب ہو رہے ہیں تقوی میں. تقوی یعنی الرٹ. اب ہم تقوی کے دروازے میں داخل ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں اب ہم تقوی کے دروازے میں آ چکے ہیں. تو یہاں پر رسول خدا نے بھی فرمایا تقوی لا الہ الا اللہ اور اللہ کی معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ کی توحید کا پتہ ہے؟ کتنے مسلمانوں نے توحید پہ کام کیا ہے؟ پھر میں جلدی سے بتاتی ہوں، جلدی سے میں اس کو ختم کرتی ہوں 3 منٹ میں کہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خف میزان ترفعان منہ وثقل المیزان توزعان فیہ. یہاں پر بھی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شہادتیں، اگر ہمارے پلڑے کے اندر 2 شہادتوں کو رکھا جائے تو وہ پلڑا وزنی ہوتا ہے، اور اگر اس پلڑے میں سے 2 شہادتوں کو نکل جائے نا تو انسان کے اعمال بہت ہلکے ہو جاتے ہیں اور جہنم میں دھکیلے جاتے ہیں. پھر وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی. پھر امام باقر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاۃ. یہ بہت پیاری حدیث ہے کہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے وزنی چیز کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میزان میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا. اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو قیامت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے. ایک اور چیز ایک اور حدیث جو ہے وہ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو تو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. نہیں، یہ ہمارا ایک پروجیکٹ بننا چاہیے اور اس پروجیکٹ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. وہ کون سا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے من کان ظاہرہ ارجع من باطن خف میزانہ. اگر کسی کا ظاہر
اگر کوئی ظاہراً خوبصورت ہے، اگر ظاہراً کوئی اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے لیکن اس کا باطن گندا ہے، میلا ہے، یا اس کا باطن سے زیادہ ظاہر صاف ہے، تو اس کے اعمال جو ہے وہ ہلکے ہوتے جائیں گے، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم کے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ میں ڈالا جائے گا۔ آخری حدیث بتاتی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، کسی نے طنزیہ اس کو بولا کہ اس کو کسی نے طنز کیا کہ تم کیا قیمت رکھتے ہو، اور پھر یعنی ان کی توہین کی، تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہاری کیا قیمت ہے، تم یعنی یہ ہو وہ ہو، تم عرب نہیں ہو، تم اجمی ہو، جس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اتنا خوبصورت جناب سلمان فارسی نے جواب دیا، کہا اما اولی و اولک فنطفۃ فضرۃ و اما آخری و آخرک فجیفۃ منتنۃ فإذا كان يوم القيامة نصبت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم ومن خفت موازينه فهو اللئيم۔ یہاں پر کتنا خوبصورت کہتے ہیں، یہاں پر جناب سلمان فارسی نے کہا کہ دیکھو تمہارا اور میرا آغاز، جب تمہارا اور میرا جو ہم پہلا ہمارا تھا وہ نطفہ تھا، اور ہم دونوں کا جو آخر ہوگا وہ ایک مردار ہوگا۔ جب روح نکل جائے گی تو جسم میں کیا ایک مردہ، ایک میت ہو جائیں گے، اور ایک گندا ہو جائے گا نا، ایسا مردار کہ جس کے ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ہے، ہمارا شروع نطفہ ہے، آخر جو ہے وہ مردار ہے۔ لیکن دیکھو فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جب یوم قیامت کا دن برپا ہوگا اور اس وقت میزان موازین کو رکھا جائے گا، اللہ 14 معصومین اور اولیاء خدا کو جب ان کے ترازو کو رکھا جائے گا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا وزنی ہوگا میزان، وَهُوَ الْكَرِيمُ، وہی کریم ہوگا، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ لَئِيمٌ، اور جس کا ہلکا ہوگا وزن قیامت کے دن، بس وہ پست ہوگا، لئیم ہوگا، اور وہ ذلیل اور حقیر ہوگا۔ یہ ہماری تفسیر تھی۔ اگر آپ کو سوال ہو تو آپ بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔